تحریک انصاف کے چیئرمین کو اس کو کہا جاتا ہے کہ جی گڈ ٹو سی یو، اور برائے مہربانی آپ مذمت کر دیجیے گا، یہ لفظ میری ذہن سے یہ واقعہ ساری عمر نہیں مٹے گا جب تک زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے. یہ جملہ اور یہ واقعہ، کیونکہ اس وقت ماحول کیا تھا، ویسے آپ کو جو رشتہ داری نبھانی ہے، جو آپ کو پسند ہے، آپ کا فیوریٹ ہے، آپ کا اسٹار ہے، آپ کا سپر اسٹار ہے، آپ اس کو پرائیویٹ کچھ بھی کر لیں، لیکن ایک عدالت میں آپ کو پتا ہے کہ 2 دن پہلے ملک میں کتنی گھناؤنی آگ لگانے کی کوشش کی گئی، ملک کو کس نہج پہ لے کے جانے کی کوشش کی گئی، اور آپ سے کہہ رہے ہو گڈ ٹو سی یو اور مذمت کر لیجئے گا. خان صاحب واٹ ڈو یو مین بائی مذمت کر لیجئے گا؟ پورے ملک کو آگ لگا تو مذمت کر لیجئے گا؟ آپ کو تو شخص کو اسی وقت کہنا چاہیے کہ جی اس کو الٹا لٹکاؤ کورٹ میں، اور آج ہی اس کی ٹرائل ہم کریں گے، کیونکہ اس کی ریکارڈنگ آ چکی تھی کہ جو اس نے کہا تھا کہ مجھے گرفتار کیا گیا تو یہ چیزیں ہوں گی. تو آپ تحریک انصاف کے چیئرمین کو جس طریقے سے ابھی تک پروٹیکشن دی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں پاکستان کی ہسٹری میں کوئی نہیں. جس طرح فارن فنڈنگ کیس میں ہوا کہ جی اسرائیل اور بھارت سے بھی پیسے تحریک انصاف کے اکاؤنٹوں میں آئے ہیں، اس کے لیے ہائی لیول کمیشن ہونا چاہیے. یہ ساری چھوٹے الزامات نہیں ہیں، یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں، یہ گھناؤنے الزامات ہیں، یہ گہری سازشیں ہیں اس ملک کے خلاف. میں سمجھتا ہوں کہ ان ساری چیزوں کو سیریسلی نوٹ کرنا چاہیے. اور پھر میں کہہ رہا ہوں کہ اسد طور صاحب کے اس پورے ویلاگ میں جو چیزیں کہی گئی ہیں وہ بڑی خطرناک ہے، کہ اگر ہمارے پاس اتنی جو ہے وہ سپورٹ چل رہی ہے وہ مناسب نہیں ہے. امپارشل ہونا چاہیے، تمام عدالتوں کو کسی کی فیور نہیں کرنی چاہیے، بالکل امپارشل ہونا چاہیے. اور جو قانون اور آئین کی کتاب جو کہتی ہے اس پہ عمل پیرا ہو. آئین سے، قانون سے بڑھ کر پاکستان میں کوئی شخص نہیں ہونا چاہیے. اگر آج تحریک انصاف کے چیئرمین کو جس طریقے سے ابھی تک پروٹیکشن دی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں پاکستان کی ہسٹری میں کوئی نہیں. جب پورا ملک 9 مئی کو جلا دیا گیا، پورے ملک میں آگ نفرت کی پھیلائی گئی، آپ نے ایمبولنسوں کو جلایا، آپ نے بسوں کو جلایا، آپ نے پی ٹی وی کو جلایا، آپ نے ریڈیو پاکستان کو جلایا، آپ نے ہمارے اہم اداروں کے دفتروں میں گھسنے کی کوشش کی، آپ نے کور کمانڈر ہاؤس قائد اعظم محمد علی جناح کے گھر کو جلایا، اور دوسرے دن آپ کو بلایا جاتا ہے کہ بلاؤ تحریک انصاف کے چیئرمین کو، اس کو کہا جاتا ہے کہ جی گڈ ٹو سی یو، اور برائے مہربانی آپ مذمت کر دیجیے گا. یہ لفظ میری ذہن سے یہ واقعہ ساری عمر نہیں مٹے گا جب تک زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے. یہ جملہ اور یہ واقعہ، کیونکہ اس وقت ماحول کیا تھا، ویسے آپ کو جو رشتہ داری نبھانی ہے، جو آپ کی پسند ہے، آپ کا فیوریٹ ہے، آپ کا اسٹار ہے، آپ کا سپر اسٹار ہے، آپ اس کو پرائیویٹ کچھ بھی کر لیں، لیکن ایک عدالت میں آپ کو پتا ہے کہ 2 دن پہلے ملک میں کتنی گھناؤنی آگ لگانے کی کوشش کی گئی، ملک کو کس نہج پہ لے کے جانے کی کوشش کی گئی، اور آپ سے کہہ رہے ہو گڈ ٹو سی یو اور مذمت کر لیجئے گا. خان صاحب واٹ ڈو یو مین بائی مذمت کر لیجئے گا؟ پورے ملک کو آگ لگا تو مذمت کر لیجئے گا؟ آپ کو تو شخص کو اسی وقت کہنا چاہیے کہ جی اس کو الٹا لٹکاؤ کورٹ میں، اور آج ہی اس کی ٹرائل ہم کریں گے، کیونکہ اس کی ریکارڈنگ آ چکی تھی کہ جو اس نے کہا تھا کہ مجھے گرفتار کیا گیا تو یہ چیزیں ہوں گی. تو آپ اس کو کہہ رہے ہو گڈ ٹو سی یو اور اس کو مذمت کر لیجئے گا. یہ مثالیں ہیں، اور کہاں مثالیں یہ مل رہی ہیں جہاں پہ انصاف ہونا ہے. یہ نہیں کہ جی کسی سی ایم ہاؤس میں، کسی پرائم منسٹر ہاؤس میں کسی نے کہہ دیا کہ جی گڈ ٹو سی یو، یا کسی پوسٹ آفس میں کسی نے کہہ دیا گڈ ٹو سی یو، یا کسی ٹریفک سگنل میں کسی نے آپ کو کہہ دیا گڈ ٹو سی یو. جہاں پہ آپ کا انصاف ہونا ہے کہ آپ نے گھناؤنے جرم کیے، آپ نے ملک میں ایک خطرناک گیم کھیلنے کی کوشش کی، وہاں پہ آپ کو اس طرح کے میسج مل رہے ہیں مذمت کر لیجیے گڈ ٹو سی یو. دس از ریئلی ریڈیکیولس. یہ چیزیں برداشت سے باہر ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا امپریشن نہیں آنا چاہیے. ہم چاہتے یہ ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہو، آئین کی حکمرانی ہو. سب سے سپریم جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے، سب سے سپریم عوام کی عدالت ہے، اور
جو ہماری اعلیٰ عدالتیں ہیں ان کو جو فیصلے کرنے چاہیے ذاتی پسند یا ناپسند کی بنا پر نہیں، کسی کو بدنام کرنے کے لیے، کچھ پارٹیوں کو بدنام کرنے کے لیے، کچھ پارٹیوں کو سزائیں دینے کے لیے، کچھ پارٹی کے سربراہوں کا میڈیا ٹرائل کرنے کے لیے یا اپنی میڈیا میں تشہیر کے لیے کسی کی جو ہے وہ آپ بےعزتیاں کرنے کے لیے نہیں ہونے چاہیے۔ آپ نے آئین اور قانون کے حساب سے اس ملک کو چلانا ہے، وہ یہی ہمارے ملک کی کامیابی ہے اور یہی واحد چیز ہے کہ ہم چاہتے ہیں، ہماری لیڈرشپ چاہتی ہے کہ ملک جڑا رہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ چاہتی ہے کہ ملک جڑا رہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ چاہتی ہے کہ ملک میں یونٹی ہو، تمام لوگ یونائٹڈ ہو کے ہمارے ملک کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے نجات دلائیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز مل کر اس ملک کو ترقی دلوائیں، اس ملک کی معیشت کو ٹھیک کریں، اس ملک کے عوام کے لیے کریں۔ دیکھیں آج بھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اگر جاپان میں بیٹھے ہیں تو جاپان میں یہاں کے روزگار، نوجوانوں کے روزگار کے لیے وہ بات کر رہے ہیں کہ ان کے لیے مواقع پیدا کیے جائیں، ان کو وہاں کے لینگویجز سکھائی جائیں کہ وہاں کے لوگ جا کے مختلف جگہوں پہ کام کر سکیں۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب فیس بک کے دفتر گئے تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ یار وہاں پہ ان کا دماغ کیا کام کر رہا ہے کہ جی میں پاکستانی نوجوانوں کو کس طرح یہ ٹیکنالوجی کے ذریعے ان کو کامیاب کرنے کی کوشش کروں کہ وہ لوگ گھر بیٹھ کے اپنا روزگار جو ہے وہ کما سکیں۔ لیڈرشپ کا ویژن یہ ہوتا ہے کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب پوری دنیا میں جہاں جا رہے ہیں، جاپان میں انہوں نے پہلی بات کی کہ جی ہم لوگ کوئی ایڈ لینے نہیں آئے ہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ٹریڈ کریں، ہم آپ کے ساتھ کاروبار کریں، آپ ہم سے ہماری چیزیں امپورٹ کریں، ہم آپ سے آپ کی چیزیں امپورٹ کریں، ہم بائیلیٹرل ٹریڈ کریں، ہم اپنی کموڈیٹیز کو ایکسچینج کریں، ہم اپنے پاکستان کی جو ایگریکلچر کی صورتحال ہے، پاکستان کی باقی جو ہماری جو انڈسٹریلائزیشن ہے اس کو ہم آگے بڑھائیں، پاکستان میں مزید روزگار بنے، پاکستان میں مزید لوگوں کو کاروبار کے مواقع ملیں، پاکستان کے لوگ جو کاروبار کریں ان کو محفوظ ایک ایٹماسفیئر ملے، جو انٹرنیشنل کمیونٹی میں لوگ جو ہیں وہ انویسٹمنٹ کے لیے پاکستان آئیں۔ ہماری لیڈرشپ یہ کوشش کری اور ایک طرف آپ دیکھیں اس کے اپوزٹ ایک شخص جو کہتا ہے کہ پاکستان کو آگ کس طرح لگائی جائے، کہ خدا نہ خواستہ پاکستان پہ ایٹم بم گرا دیا جائے یا پاکستان کے اداروں کو صفر کر دو، ان کے مورلز کو صفر کر دو، ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرو، ان کو ڈیفینسو میں پوزیشن ڈالنے کی کوشش کرو۔ تو یہ ایک فرق ہے اس وقت ایک میچور پالیٹکس کا اور ایک امیچور شخص کا۔ اچھا جنید صاحب یہ بتا دیں، آپ نے خود یہی اسی جگہ پر کہا تھا کہ بی بی سی کو انٹرویو میں خان صاحب نے اعتراف کیا ہے دو بڑی واقعات کا، اگر واقعی وہ حقیقتیں ہیں، وہ اعتراف بھی کر چکا ہے تو ریاست کہاں ہے؟ ریاست کیوں نہیں فریق بستی، اس کو کیوں نہیں سزائے دلواتی؟ مطلب کیسے لگ رہا ہے جیسے اس سے ڈرے ہوئے بھی ہوں آپ لوگ؟ دیکھیں جی، تحریک انصاف کے چیئرمین اریسٹ ہونے سے پہلے انہوں نے ایک ویڈیو دی تھی، اس ویڈیو کی بنا پر اور جو ایک پوری ان کی پلاننگ تھی، ریکیز تھیں کہ کون کہاں جائے گا، اور پھر ان کے اپنے رہنماؤں کے وہ بیانات شامل ہیں، ان کے اپنے بھانجے کی وہ ویڈیوز شامل ہیں جس طرح وہ سائزز بتا رہے ہیں اور ساری چیزیں کر رہے ہیں، اور ان کے اپنے رہنماؤں کی ویڈیوز ہیں، وہ جو آفریدی صاحب ان کی بھی جی کہ ہم GHQ چلیں گے۔ تو یہ ساری 9 مئی کا جو گھناؤنا واقعہ تھا وہ پری پلانڈ واقعہ تھا۔ اس کے بعد بی بی سی کے انٹرویو میں بھی وہ تحریک انصاف کے چیئرمین، اگر اس کا آپ اسکرپٹ دیکھ لیں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ اس کے ٹرانسکرپٹ میں کہ جی کیا کیا انہوں نے کہا ہے، وہ مان لیا انہوں نے کہ ہم نے کیا ہے، اور وہ ڈسون بھی کرتے رہے۔ میں نے ابھی بھی کہا تھا، عید کے دن میری شاید بات رہی ہے نہیں رہی، عید کے دن تحریک انصاف کے چیئرمین اور اس کے اہل خانہ نے عید ایئر کنڈیشنر میں کی، جو اس کے پیروکار تھے جن کو غلط تربیت دے کے دماغ میں، جن کے دماغ میں اس ملک کے لیے، ملک کے اداروں کے لیے زہر اگلا گیا ہے، ملک کے سیاستدانوں کے خلاف مخالفین کے لیے زہر اگلا گیا، انہوں نے جیل میں عیدیں کی۔ اسی طریقے سے سعودی عرب میں جنہوں نے مسجد نبوی جیسی جگہ پر جنہوں نے بے حرمتیاں کی تحریک انصاف کے لیڈر کے کہنے پہ، وہ 10 سال ان کو سزائیں ہوئی۔ بعد میں اس حکومت نے بڑا دل کیا کہ ان کو چھڑوا دیا، لیکن سزائیں تو اس کو ہوئی نا۔ اس کا کیا ہوا؟ یہ تو بیٹھا تھا، اس نے تو یہ تو نہیں کیا سعودی عرب کی جی میں ان کی ضمانت کراؤں، میں ان کا کیس لڑوں یا کیا کروں۔ تو آج بھی جو لوگ جیلوں میں ہیں وہ اس کی غلط تعلیمات پہ چلنے کی وجہ سے جیلوں میں ہیں، اس نے جو غلط ان کو سبق سکھایا، جو نفرت کے اس نے بیج بوئے، اس کی وجہ سے وہ لوگ جیلوں میں ہیں۔ یہ تو خود تو عیش کر رہا ہے جی۔